ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا کے کئی اسٹیٹس پر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا ہے، جیسے کہ راجستھان، مدھیہ پردیش وغیرہ، اور بھی کئی ایسے صوبے ہیں، اسٹیٹس ہیں جہاں پر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا، جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بھی کافی بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ تو آج ہم اسی پر ڈسکس کرنے والے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو بغور دیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو کسی بڑے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے اس قوم کو آگاہ کرتے ہیں، اس قوم کو متنبہ کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے، وہ قوم اپنی گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے روئے، گر گرائے۔ اور یہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، خود اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم ان کو ضرور بالضرور بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب چکھائیں گے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئے، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بتا دیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی جانب لوٹ آئیں، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، رو لیں، گڑ گڑا لیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس عذاب کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو کسی بڑے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ قوم سدھر جائے، وہ قوم اپنی گناہوں سے باز آ جائے، وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ قرآن کریم کے اندر پہلی قوموں کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ طرح طرح کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھیجے، لیکن جب یہ قوم باز نہیں آئی، اپنی نافرمانیوں پر اڑی رہی اور انہوں نے اس عذاب سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا عذاب نازل فرمایا، اور پھر فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس کے بعد وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو یہ ٹڈیوں کا اٹیک کرنا، حملہ کرنا اور کھیتیوں کو، فصلوں کو، باغات کو برباد کر دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک عذاب ہے کہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔